بٹھا دے، بوری بچھا کے وہاں کھلا دو، حافظ جی آئیں گے ادھر نیچے بٹھا کے کھلا دو، اس پہ کون بیٹھے گا؟ کہا اسٹینڈر لوگ بیٹھیں گے۔ میں نے کہا تو بتا اسٹینڈر کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے معیار بنایا، سوچتے کہ جس کا 18,000 کا کوٹ پینٹ ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے، کسی نے کہا جس کا 12,000 کا چشمہ لگا ہے وہ اسٹینڈر ہے، 6,000 کا کیپ جس کے سر پہ ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے، جس کے پیروں میں 22,000 کا جوتا ہے وہ اسٹینڈر ہوتا ہے۔ ایک معیار وہ ہے جو تم نے اسٹینڈر کا بنایا ہے، ایک معیار وہ ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ آقا آپ بتاؤ اسٹینڈر کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسٹینڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن، اعجاز قرآن۔ واہ واہ واہ، آواز بڑھائیے چھوٹے مائک کی، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، اس لیے اللہ توفیق دے۔ مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سنیں کبھی ایسا کر بیٹی کی شادی اور آسان آتے تو پہلے کوٹ پینٹ والے کو آگے بیٹھا، کوئی بھی بیٹھنے لگے کہتے ٹھہر جا، آج پہلے میرے دسترخوان پہ مصطفیٰ کے مہمان کھانا، ماشاءاللہ، پہلے انہیں کھانا کھلا، پھر دیکھ اللہ ان کے قدموں کی برکت سے تیرے رزق میں کتنی برکت عطا کرتا ہے۔ مگر تیجے پہ پہلے ہم، 40ویں میں پہلے ہم، ولیمے میں سب سے پیچھے ہم۔ بات سمجھئے، اور اتنا آسان نہیں ہے قرآن سیکھنا۔ کہتے بھورا کل اللہ حافظ ہو گیا، کلوا کا بیٹا حافظ ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی نام لے کے آواز دیتے ہیں عزتیں کیا کرو، احترام کیا کرو، یوں ہی قرآن نہیں آیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم آج 13 بچے تقریباً فارغ ہو کے اس ادارے سے نکلیں گے، اتنی بڑی جماعت علماء کی بیٹھی ہے، شاید کوئی ایسا ہوگا جس نے دین کے لیے گھر نہ چھوڑا ہو۔ ہم جانتے ہیں اپنے بچپن کے حالات، اللہ اکبر، صوفی صاحب ہمارا ساتھ میں مدرسے میں وقت گزرا، ہم نے دیکھا ہے جب ہم گھر سے نکلا کرتے تھے اس وقت کا عالم کیا ہوتا تھا یار، سوچو تو صحیح، سب کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے، سب کو اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے۔ ہمارا بیٹا 6 سال کا ہو اگر گھر میں سوتا ہے، باپ کئی بار اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتا ہے، ماں رات کو اٹھ کے بیٹے کا کمبل سوارتی ہے، سردی میں کبھی رضائی ٹھیک کی جاتی ہے، اٹھ کے چیک کیا جاتا ہے میرے بیٹے کا کہیں پیر تو نہیں کھلا ہے، کہیں سر تو نہیں کھلا ہے۔ یہی بیٹا خدا کی قسم باپ مزدوری کر کے تھک کے واپس آتا ہے، اگر بیٹے کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئے، بی بی سے کہتا بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتی دن بھر کا تھکا تھا سو گیا۔ کہتا اسے اٹھانا، کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کے میں پسند کی چیز لایا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب یہ اس کو دیکھے گا میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھوں گا، جیسی چہرے کی مسکراہٹ دیکھوں گا میری تھکن اتر جائے گی۔ اللہ اکبر، ایک باپ کو بیٹا اتنا پیارا ہوتا ہے۔ مگر پوچھو ان قرآن والوں سے جب تم نے گھر چھوڑا تھا تو کیا باپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ جب گھر چھوڑا تھا کیا ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے تھے؟ ہم جانتے ہیں شاگرد جب یہ قرآن والے گھر سے چلتے ہیں تو ماں کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے ہیں، بھائی کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ باپ کھل کے نہیں رویا کرتا، باپ چھپ کے رویا کرتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھ کر کے کئی نوجوان یہ کہہ دیتے ہیں میرے باپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری ماں مجھ سے پیار کرتی ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا جب مکتب آ رہا تھا، مدرسے آ رہا تھا تو میری ماں رو رہی تھی، میرے باپ کا لہجہ بڑا سخت تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر پڑھنے نہیں جائے گا تو میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر تعلیم نہیں سیکھے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتا یہ باپ کا ذکر ہے، میری ماں مجھے جاتے وقت دیکھ کے رو رہی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری ماں کو مجھ سے زیادہ پیار ہے۔ اور مردو کبھی بھی خدا را یہ نہ تولنا، یہ مت کہنا باپ کم پیار کرتا ہے، روتا باپ بھی ہے لیکن سامنے نہیں روتا، کبھی کمرے کے اندر رویا کرتا ہے، کبھی کھیت میں جا کے روتا ہے، کبھی چھپ کے روتا ہے، اس لیے سامنے نہیں روتا۔ اگر وہ رو دیا تو پورے گھر کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اگر وہ ٹوٹا پریوار کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے باپ سامنے نہیں روتا۔ ورنہ تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ جو گرمی میں دوپہری میں مزدوری کی اینٹیں اٹھاتا رہا یہ تیرا پیار نہیں تو کیا تھا؟ جو بارش میں بھیگ کر کے تیرے خواب پورے کرتا رہا یہ پیار نہیں تو کیا تھا؟ جو سردی میں سکڑتا ہوا منڈی میں آ کر کے
سے یہ بغل میں ہاتھ دبا کے جو کھڑا تھا یہ تیرا پیار نہیں تو کیا تھا؟ مجھے بتا تو سکی، جس دن سے تو آیا تھا اس نے اپنی خوشیاں بھلا دی، یہ پیار نہیں تو کیا تھا؟ کبھی بھی یہ مت کہنا مجھ سے ماں پیار کرتی ہے، جب بھی کہا کرو یہی کہا کرو مجھے ماں بھی پیار کرتی ہے، میرا باپ بھی پیار کیا گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے ہم نے اکثر یہی کہا ماں کی شان ماں کی شان، تو ہمارے قوم کے جوانوں نے باپ کی عزت ہی کرنا ختم کر دیا۔ اماں کو ٹھنڈی لسی پلا رہا، ابا کو پانی تک نصیب نہیں۔ تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا جس کے قدموں میں تیری جنت ہے اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ یہ مت بھول، اس کی جنت تیرے باپ کے قدموں میں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا جب عورت شوہر کے کپڑے کا دھبا جھاڑتی ہے اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ۔ ایک ماں کی شان پڑھ دو، ماں کی شان محبت پڑھ دو، اماں بڑی یاد آ رہی ہے، ابا سوتیلا ہے۔ ایک باپ کو سمجھ سکتے ہو آپ؟ کبھی سمجھنا ہو نا اپنا ماضی دیکھنا، اپنا گزرا ہوا کل کرنا۔ یہ زمانہ تمہیں جب تم بیمار ہوتے تھے نا تو یہی بات گرمی سردی دھوپ سب کچھ بھول کے نا تمہاری زندگی تلاش کرنا، تمہاری زندگی تلاش کرنا۔ یہ جو بال سفید ہوتے نا باپ کے، یہ شوقوں میں اور ایشوں میں نہیں ہوتے، تمہاری ضرورتوں نے باپ کا بوڑھا بنایا۔ تمہاری ضرورت جس کا من چاہتا بلڈنگ پہ گاڑی پہ کبھی دیکھتا ہوں خراب ہوتا ہے، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، ماں کا آشیرواد، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اللہ کے بندوں کو یہ بھی لکھوا لیا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صرف ماں کی دعا ہے۔ ابا کیا مسلح بچھا کے بددعائیں دیتا رہا؟ باپ جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تمہاری ترقی سے تمہارے بھائی تک کو حسد ہو سکتا ہے، لیکن صرف باپ وہ ہوتا ہے جو خود سے بڑا بیٹے کو دیکھتا ہے تو مسکرایا کرتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کئی بار باپ جاہل ہو بیٹا عالم ہو، باپ کونے میں کھڑا دیکھ کے دل سے بیٹے کی سلام کرنے والوں کو باپ کلیجہ چھوڑا ہوا ہے، اسے لگتا ہے یہ سلام بیٹے کو نہیں ایک باپ کو ہو رہا ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ اور ہم نے ناانصافی کی باپ کے ساتھ۔ سردی آ رہی ہے، سردی لکھ کے لے کے جاؤ میری بات، کئی جگہ آگ بجھ جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لوگ پھر بھی بیٹھتے ہیں۔ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم نے آگ جلائی، راکھ رہ گئی، وہ بھی بجھ گئی، پھر بھی اب غور کر، اگر کوئی بوڑھا اس راکھ میں بیٹھا دکھائی دے تو سمجھ لینا اس کے بیٹوں کی نظر میں اس بات کی عزت نہیں ہے۔ بیٹوں سے گزارش کروں خدا را باپ کی عزت کرنا باپ کی۔ پوری زندگی میں ہر شخص ایک مکان بنا پڑا، کچھ لوگ تو بیچارے کو بھی نہیں بنا پڑا، پوری زندگی میں ایک مکان۔ اور جب مکان بنایا تھا تب یہ کمانے میں باہر آیا، آج جب گھر رہنے کا وقت آیا تو بیٹا کہتا بوڑھے ہو کے گھر میں پڑے رہتے ہو، باہر بیٹھا کرو۔ اور ظالم بغیرت جس نے پوری زندگی میں یہ چند فٹوں کی چھت ڈالی تھی، کم سے کم چند دن سے اس چھت کے نیچے تو رہنے تھے۔ گرمیوں میں بوڑھے باپوں کو دیکھو، کوئی سلپ پہ بیٹھا ہے، کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور بیٹا دیکھو کولر کے آگے اسے کس نے کہہ دیا جنت اتنی سستی ہے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بھلے خود گرمی میں رہ لیا کرو، اپنے باپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے انتظام کر دیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور باپ کا باپ کبھی نہیں کہتا میرا بیٹا برا، کبھی باپ نہیں کہتا، کہے ہی نہیں کہ بیٹا برا۔ اگر روٹی نہ بھی دیتا ہو کیسے حالات، کہ اللہ نے بیٹے بڑے اچھے تھے، 4 ٹائم روٹی کھلا رہے، بھلے ہی 1 ٹائم نہیں دیتے، لیکن بوڑھا باپ کہتا 4 ٹائم روٹی دے رہے، کیوں؟ میرا بیٹا رسوا نہ ہو، میرا بیٹا ذلیل نہ ہو،
کوئی چلتے پھرتے میرے بیٹے کو ٹوک نہ دے. یہ باپ کا پیار بیٹے سے ہوتا ہے. پھر بیٹے کو غیرت نہیں آتی جب چوراہے پہ اپنے یاروں کے بیچ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی برائی کرتا ہے اور یہ کہتا میرے باپ نے انصاف نہیں کیا, میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ہے کیا, تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیا سمجھتا چند لقمے دے کر کے تو نے باپ کو خرید لیا؟ اگر تو اپنے بدن کی کھال اتار کے باپ کو جوتا بنا کے اس کے پیروں میں پہنا دے تب بھی باپ کے احسانوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. خدا کے واسطے باپ کی عزت کیا, ماں کی آنکھ میں آنسو, باپ کی آنکھ میں بھی آنسو. جب گھر سے چلے تھے مدرسے آئے, یہ مدرسہ جو ادارہ کیا اکثر مدرسے طلبہ جن میں زمین پہ لیتے ہیں. بہت غور سے میری بات سن. آ رہی ہے سردی, ڈاکٹر کی دکان میں لائن لگی ہوگی, کیا ہوا اس کے پھیپھڑے جام تھا, اس کو ناک بند ہو گئی, اس کو نزلہ ہو گیا. پھر وہ پوچھتا ہے کیا کیا تھا اس نے؟ کہ رات نیچے لینے دیا, اس وجہ سے اس کے پھیپھڑے جام ہو گیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مدرسے, یہ قرآن پڑھنے والی جماعت یہ ہمیشہ نیچے لٹک, ہمیشہ نیچے لٹک. لیکن آج تک میں نے کوئی خبر ایسی نہیں سنی جو کسی مدرسے والے نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن والا بچہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے مر گیا, سردی لگنے کی وجہ سے مر گیا. سوچو تو صحیح, ہمارے اسکول جانے والے بچے صبح اٹھتے ہیں, گیزر لگا گئے, گرم پانی سے غسل دیا جاتا ہے, اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, موزے جوتے بہترین مضبوط ڈریس پہنا کر کے سب ان کو اون کے کپڑوں میں لپیٹ کے ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھو یہ قرآن والے لوگ جب سردی کی راتیں آتی ہیں, گیزر تو بڑی بات ہے شاکر, تازہ پانی بھی مشکل سے میسر ہوتا ہے, یہ رات کو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, سردی پانی سے وضو کر رہے ہیں, کوئی ان کو گرم پانی کر کے دینے والا نہیں ہے. ہم جب گھر پہ سویا کرتے تھے 6 مرتبہ ہمارے گھر والے اٹھ کے کمبل چیک کرتے تھے. لیکن جب سے مدرسے میں آئے ہیں آج کوئی راتوں کو اٹھ کے دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی چادر سنبھالنے والا نہیں, کوئی اٹھا کے بستر پہ ڈالنے والا نہیں. جو طالب علم نیند میں بستر سے نیچے چلا جاتا ہے کوئی اسے اوپر اٹھانے والا نہیں ہے, بلکہ وہ نیچے پڑا گئے تو پڑا گئے, کسی کے پیر کھلے گئے تو کھلے گئے, کسی کا چہرہ کھلا گئے تو کھلا گئے. مجھے بتایا جائے جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے, کس مٹی کے بنے گئے جو ان کو سردی نہیں لگ رہی ہے, ان کو نزلہ نہیں ہو رہا ہے, یہ سردی سے مر نہیں رہے ہیں. تو سنیے گا صرف ایک ہی جواب ہے, جب تک بچے گھر رہتے ہیں ماں باپ حفاظت کرتے ہیں, جب مدرسے میں آ جاتے ہیں تو پھر مدینے والے رسول پاک حفاظت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان قرآن, اعجاز قرآن, صاحب قرآن. بابا بڑی مشکل سے ایک بچہ آپ سے قرآن بنتا ہے, عالم دین بنتا ہے, خواب ہوتا ماں باپ. بہت غور سے جب یہ علم آ جاتا خدا کا قسم جن کے سینے میں یہ علم آتا ہے پھر ان کے گھر کی بہاریں آتی ہیں, ان کے گھر کی بہاریں آتی ہیں. ہمارا بیٹا اگر ڈپٹی بن جائے, کلیکٹر بن جائے, ٹھیک ہے, تو جب وہ اپنی چھٹی سے گھر واپس آتا ہے تو ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں, ماں باپ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں. بیوی کہتی ہے ابھی نہ جانا بھی سوئے, بھاسمت آنا بھی سوئے. وہ یہ سوچ کے آہستہ آہستہ گھر میں سکتے ہیں کہیں بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے, بیٹا ناراض نہ ہو جائے. مگر اگر آپ نے بیٹے کو دین سکھایا گیا پھر بیٹا گھر میں سنبھل کے چلتا گیا, کہیں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے, کہیں گھر میں باپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ کس کا اعجاز ہے؟ یہ دینی تعلیم کا اعجاز ہے, دینی تعلیم کا اعجاز ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے IAS بنایا ہے, IPS بنایا ہے, بنو, آگے بڑھو. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں میری قوم میں ہر گھر کے اندر ہر فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ہر شخص تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. لیکن ساری تعلیمیں بعد میں ہیں, مدینے والے کی تعلیم سب سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائی, قرآن سکھائی. ہاں ایک صاحب نے اپنے
اللہ کا کرم ہے تو 2.5 لاکھ مہینے میں کما۔ میں نے کہا 2.5 لاکھ کما کے تجھے چھوٹا پریوار سکھی پریوار لگتا ہے؟ کبھی کسی غریب کے آنگن میں آ گیا، کمائی روز کی 300 روپے ہے اور اس کا گھر بچوں سے بھرا ہوا ہے، کیا اس میں عقل نہیں ہے؟ چھوٹا پریوار بڑا سکھی پریوار؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا گیا چھوٹا پریوار ہو یا بڑا پریوار ہو، کسی کو تم نہیں پالا کرتے، سب کو خدا پالا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سب کو خدا پالا، خدا پالا کرتا ہے۔ کچھ مجبوری آج آ گئی ہیں جن کے پیش نظر باپ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی بچے کم رہنے چاہیے۔ وہ مجبوریاں کیا ہیں؟ ہماری قوم میں بھکاریوں کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ ہم جو برادری کے فقیر تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے صاحب مال، جو برادری کے پٹھان تھے، ترک تھے، خصاب تھے، اب ان کے اندر فقیری آ گئی۔ کیا مطلب؟ آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں، آج زمیندار بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیسے؟ کہا ٹھیک ہے رشتہ پکا ہے، 10 لاکھ دینے پڑے۔ 15 لاکھ اور کہتا جی کھانا پسند کا ہونا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس کھانا ٹھیک ٹھاک کھلا دیا۔ یہ ٹھیک ٹھاک کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو تو 7 طرح کا کھانا لسٹ بنا کے دیتا ہے۔ قورمہ الگ ہونا چاہیے، بڑے کا الگ، چھوٹے کا الگ، اور بوٹی کے سائز بنا کے دے رہا ہے، اس سے بڑی بوٹی نہ ہو، اس لیے کہ باراتی نہیں پگلے آنے والے، باراتی نہیں پگلے آنے والے، دانت نہیں ہے جھٹکے سے نکلیں گے۔ تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا تھا نا کہ سائز یہ چاہیے موٹی کا، اتنے طرح کا کھانا ہونا چاہیے۔ خیرت کر، جس نے پیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم سے گزارش ہے اسے بیٹی کبھی مت دینا جو بھکاری ہے۔ جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگتا ہے۔ اور فرمایا گیا جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کبھی اس کی مفلسی کو دور نہیں کرتا۔ اگر مانگنا ہے نا تو پھر وہاں جا کے مانگو جہاں بریلی کے امام نے بھیجا۔ انہوں نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مانگنا ہے تو صفا کی سرسوں کی چوکھٹ میں مانگتے ہو، وہ برات کا کھانا یہ اتنا پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پہلے پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ آئے دن کی خبریں دیکھو، اس نے بیوی کو جلا دیا، اس نے گلا گھونٹ دیا، وہ لوٹ کے آئی ہے تو اس کو جہیز پورا نہیں ملا تھا اس لیے گھر سے نکال دیا گیا۔ او بھائی تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا، ذلیل کر کے گھر سے نہ نکالنا۔ اور ہم جانتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو پوری زندگی کٹورا لے کے نہیں مانگا، اور اللہ اگر نوازنا چاہے تو پھر وہ روڈ سے اٹھا کر کے آسمانوں پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے خود بتاؤ سسر کے دینے میں برکت ہے یا اللہ کے دینے میں؟ چلو بس کیمرہ تمہارے اللہ کس کے دینے میں برکت ہے؟ اللہ۔ آپ بھی بولے اللہ کے دینے، یہ وہ بول رہے ہیں جو لے چکے، وہ بولے جن کے لینے کا نمبر۔ کس کے دینے میں برکت ہے؟ اللہ۔ سارے بولے کس کے؟ اور زور سے کس کے؟ اللہ کے دینے میں برکت ہے۔ اور رشتہ کراتے ہیں کتنی میٹھی بولی بولے جی اس طرح برابری کے لوگ دیکھتے ہیں، برابری کی
وہ کہتا فلاں جگہ رشتہ دار ٹھیک تو تھا لیکن برابری کے لوگ نہیں تھے. کیوں تو 8 فٹ کا ہے تو تیری برابری کے لوگ نہیں مل رہے؟ کہ وہ بات نہیں ہے جی. کا پھر کا دیکھو چوڑے کو کہیں پانی تواضع ہو لیکن اس کے دوست جائیں تو ضرور اسے گھی ملنا چاہیے. ٹھیکہ لے لیا میرے خاندان نے غیر کی بھی آگے ہوتی. ہماری قوم جہالت کی وجہ سے اتنی برباد ہوتی جا رہی ہے جس کا ٹھکانہ. اور یہ بات تمہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم ایم بی بی ایس ڈی یو ایم ایس نہیں بتائے گا. یہ بات چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی جماعت پر. رشتے کراتے ہو نا رشتے تو کہتے ٹھیک ہے جی. دیکھنا اتنا بڑا تماشا ہے. کئی لوگ لاکھوں روپے کے قرض مند ہوتے تھے. گزارش ہے بغیر کی نہ کرنا. ایک جگہ برات پروگرام سے لوٹ رہے تھے مسلمانوں کی برات تو برات واپس آئی تھی تو نہ کر رہے راستے میں گاڑی لگا دی اللہ کے بندے نے. سارے مولوی ایک ہی گاڑی میں تھے. کہا یار یہ گاڑی ہٹواؤ 5 منٹ سوچو. 5 کر کے 25 منٹ ہو گئے. کہا بھائی اتر کیوں نہیں رہے؟ گاڑی نہیں نکل رہی. کہنے لگا کہ دلہن اتر رہی. کتنی دیر ہو گئی؟ 25 سے آدھا گھنٹہ ہو گیا. کہا اتری نہیں. کہا بھی رک جائیے. دیکھا نا تو سب سے پہلے گاڑی میں سے بغیرت کیمرے والا ہوتا 25 منٹ سے اندر اس کی ویڈیو بنا رہا. اور یہ دولہا الو کا پٹھا جس کے پاس IAS IPS کی ڈگری ہے یہ اتنا بڑا جاہل ہے. یہ باہر الو بن کے ایسا لگتا ہے بی بی کیمرے والے کی ہے یہ دربانی کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے قرآن والوں کو اتنی تو عقل ہے. یہ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے یا پڑوسی کی بیوی. کیا کہنے اتنی عقل تو قرآن والوں کو ہے. خدا کے کہہ جا ذرا صحیح سے بنائیے. بغیرتی ہے ہماری کیمرے والا. یہ جناب رات کو منہ دیکھیں گے بیوی کا وہ 4 بجے دیکھ چکے. یہ ہماری قوم کی اگر یہی بیٹی نکاح سے پہلے کسی کتے میں ہمت نہیں تھی جو چلتے پھرتے ایک فوٹو کھینچ لیتا. کیا کہنے ہیں جب سے یہ باپ کی غیرت گھر سے نکل کے تیرے گھر میں آئی تو نے وہ ننگا پن دکھایا. تو نے اپنی بیوی کیمرے والے کے حوالے کر دی. شوہر سے سنا کو پوچھو تیری بیوی کے چہرے پہ کتنے دل ہیں. اسے پوری رات آنی کیمرے والا 5 منٹ میں بتا دیتا ہے. یار تیرے نکاح میں آج ہے تو کر رہا ہے. ماں کا دودھ پیا تو میری بہن کی ویڈیو بنا کے دکھا. میری بیٹی کا فوٹو کھینچ کے دکھا. اگر ہاتھ توڑ کے گلے میں نہ لٹکا دیں تو غیرت دار باپ کی اولاد نہ کہنا. اتنا نہیں چاہیے ان شوہروں کو جو بیویوں کا تماشا بنا. کوئی ادھر سے اٹھا اور یہ بغیرت زوم کر کر کے ویڈیو بنا. اور پھر جتنے رشتے دار آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ویڈیو ذرا دے دیں شادی میں. تو ہماری قوم کے بغیرت مرد اپنے گھر کی عزت اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرتے ہیں. اپنے گھر کی عزت تقسیم کرتے ہو. تمہیں کیا پتا جب تمہاری بیوی کی ویڈیو کوئی تنہائی میں دیکھتا ہے کس طرح دیکھتا ہے کس نظریے سے دیکھتا ہے. حیا نہیں چاہیے. خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اگر تمہیں کامیابی چاہیے حسب نسب کی بنیاد پہ نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بہت عمدہ. سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے. رشتہ ہوتا ہے کیا رشتہ ہوتا ہے. سنو ایک بے غیر کی اور بتا جاؤ. اللہ کرے کہ
کسی نوجوان کو عقل لگ جائے، کہہ رہا ٹھیک ہے دیکھنے والے آ رہے ہیں، پہلے لڑکی کی ماں نے دیکھا، بہن نے دیکھا لڑکے کی، بہت زیادہ ہوا بھائی آ گیا، اگلی بار کہتا ہے ایک بار اور آئیں گے، اب کے فون کے میرا کزن آئے گا، ہماری سمجھے تو آج تک یہ کزن نہیں آئی، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کزن آئے گا اور میرے 4 دوست آئیں گے، اگر انہیں لڑکی پسند ہے تو مجھے پسند ہے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں اپنے گھر میں رکھنی ہے یا اسے رکھے؟ یہ رکھے گا یا آپ رکھو گے؟ خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کو حیا، اور حیا انہی گھروں میں ہوتی ہے جن گھروں میں قرآن پڑھنے والے لوگ، اس لیے دین سکھاؤ، رشتوں کے نام پہ، برات کے نام پہ غریب کو لوٹو مت۔ آج تک میں نے بہت کم یہ نیوز دیکھی ہے، کسی حافظ نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کے اسے مارا، کسی عالم نے بیوی اس لیے چھوڑ دی کہ اسے کیش نہیں ملا۔ خدا کی قسم، یہ اگر دین سیکھو گے اور سکھاؤ گے، پھر کسی کی بیٹی طلاق کا کاغذ لے کے گھر میں، کسی باپ کی بیٹی باپ کے لیے بوجھ نہیں بنے۔ شرط ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ یہ مصطفیٰ والے ہیں جو بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ خود سوچا کرو، جو لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ کیش چاہیے، 5 لاکھ چاہیے تب برات آئے گی، کئی بار تو رشتوں میں بڑا ناٹک ہوا کرتا ہے۔ یہ زمیندار اللہ انہیں غیرت عطا فرمائے، انہیں حیا عطا فرمائے، ان کو شرم دے جو امیر اور پیسے والے ایسے بدتمیز لوگ ہیں جو رشتوں کو پیسوں میں تولا کرتے ہیں۔ کئی بار کہتے کچھ نہیں چاہیے، بس شریف سی بیٹی مل جائے، اسی میں ہمارے گھر کا بھلا ہو جائے گا۔ جب 8 دن برات کے رہ جاتے ہیں، پھر بچولیا کے پاس فون آتا ہے، جناب ایک بات سنی ہے؟ کہا کیا؟ کہ وہاں سے خبر آئی ہے، کہ پہلے بائک کو کہہ رہے تھے، اب بائک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون سی موٹر سائیکل دینی ہے۔ غریب باپ تھا، کہنے لگا سپر دے دیں گے، اپاچے دے دیں گے۔ کہا نہیں نہیں، انہوں نے بلٹ مانگی ہے جو 3-3.5 لاکھ کی گاڑی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، جس غریب باپ نے 18 سال بیٹی کو سنبھال کے پالا ہو، وہ تمہارے 8 دن کے اندر بلٹ کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ وہ کمر پکڑ لیتا ہے، اب کہاں سے انتظام کیا جائے؟ کہتا ہے یار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بیچ والا جو بچولیا مڈلر ہوتا ہے، وہ کہتا لڑکی والوں نے کہا ہے اگر تم گاڑی دو گے تب برات آئے گی، ورنہ اپنا رشتہ کہیں اور دیکھ لو۔ جب یہ جملے کہے جاتے ہیں تو بیٹی کے باپ کے دل پہ بجلیاں گرا کرتی ہیں۔ وہ یار جس کے گھر کے کارڈ بٹ گئے ہو، دعوتیں تقسیم ہو گئی ہو، تاریخ مقرر ہو گئی ہو، اگر اس باپ سے کہا جائے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور تلاش کرو، پھر بتاؤ باپ کے کلیجے پہ کیا گزرے گی؟ کئی باپوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے موت کو گلے سے لگانا چاہا، لیکن نصیب ان کا کہ موت بھی ان کو سینے سے نہ لگا سکی۔ خدا کا واسطہ کبھی کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ جاؤ کسی کے دروازے پہ دولت مانگنے نہ جاؤ، بیٹی لینے چلے جاؤ، اگر نیت اچھی ہے اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، حق خطابت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔